ٹی وی میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور گورنر ہاؤس میں ہوں، اور 3 ماہ ہو گئے ہیں ہمارے شہر کے کامران ٹسوری صاحب اس عہدۂ جلیلہ پہ قائم ہیں، اور ہم پرانی روایت کا صحافی ہوں اور تہذیب کا یہ خیال پاس رہتا ہے کہ کسی کے گھر آیا جائے تو کیا سوال ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں آتے تو اور بات تھی، اس لیے ان کے گھر میں ہوں، گورنر ہاؤس گھر ہی ہے ان کا، پہلا اور دوسرا گھر بھی، اس لیے اس بات کا خیال رکھوں گا، کیونکہ ابھی جب کیمرے کے سامنے یعنی اسکرین سے آنے سے پہلے ٹسوری صاحب کہہ رہے تھے کہ سخت سے سخت سوال کریں۔ ہاں، لیکن ہمارے یہاں آج کل آپ کو پتہ ہے بعض اینکروں کی زبان بے لگام بلکہ بد لگام ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے تو میں نے کہا نا کہ شہر کے گورنر ہوئے ہیں، 3 ماہ ہو چکے ہیں، تو صاحب شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ جی آپ کا بھی شکریہ۔ صاحب میں ایم کیو ایم کے حوالے سے سوال پہلے نہیں کروں گا، کیونکہ عام طور پر جتنے بھی میں دیکھ رہا تھا فالو کر رہا تھا ان لوگوں کو اس بات سے دلچسپی تھی کہ ایم کیو ایم کب متحد ہو رہی ہے، کون متحد کرا رہا ہے، کون مائنس ہے، کون پلس ہے، اور آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس وقت شہر کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے، اور دوسرا مسئلہ ابھی جو میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی تصویر میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کوئی تیسری دنیا کے ملک ہیں کہ لوگ ہاتھوں میں نوٹ لیے کھڑے ہوئے تھے اور آٹا مانگ رہے تھے۔ اسی قوائن کے حوالے سے بھی آپ نے 2 ہفتے پہلے یہ کہا تھا جب این ای ٹی کالج کے ایک بچے کا ہوا تھا کہ اپنا پولیس والے قبلہ درست کر لیں، اور اب میں 48 گھنٹے میں درست کر لیں اور قبلہ درست کر لیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں پولیس کا ایک ایسا ادارہ ہے جسے انٹرنیشنلی سمجھا جاتا ہے، میں انڈیویجول کو نہیں کہہ رہا کہ شاید عدلیہ اور پولیس دونوں کرپٹ ترین ادارے ہیں، اور ان دونوں اداروں کے اپنا کردار نہ ادا کرنے کے سبب اسٹریٹ کرائم کا یہ حال ہے۔ تو میں آپ کو اگر آپ کا وعدہ یاد دلاؤں کہ 48 گھنٹے والا، اس کے بعد کتنوں کی پیٹیاں اتریں، کتنے کو گھر بھیجا گیا، ڈی آئی جی کو، ایس پی کو، ایس ایچ او کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صحیح کہا، مسئلے بہت سارے ہیں، اور اگر غور کریں تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان ماؤں کا کیا کریں جو اپنے بچوں کو سلا دیتی ہیں جب ان کے محلے میں کھلونے والے کی آواز آتی ہے، اس سے پہلے سلا دیتی ہیں کہ وہ ایک 30-40 روپے کا کھلونا بھی اپنے بچوں کو نہیں دلا پاتی۔ یہ شہر کراچی جس میں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، سبھی کا دوست شہر، چاہے قدرتی آفات ہوں، چاہے روزگار کے مسائل ہوں، سبھی اس شہر کا رخ کرتے ہیں، اور یہ شہر ایک ماں کی طرح سب کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے افغانستان میں سیاسی ایشوز ہوں تو ہمارے افغانی بھائی بھی پاکستان کا رخ کرتے ہیں، اور راستے میں ان کو صرف چائے پانی کے بعد اگر کہیں رکنے اور روزگار کے لیے یا کسی بھی اسٹریٹ کرائم میں لوٹنے کے لیے کوئی شہر نظر آتا ہے تو وہ بھی یہی میرا شہر کراچی ہے۔ میں میرا شہر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا دل ہے، ویسے تو پورا پاکستان ہی ہمارا ہے، سندھ صوبے کا گورنر ہوں، لیکن وہ شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، پاکستان کا دل کہلاتا تھا، آج وہ مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، اور کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے کوئی پرسان حال؟ یہ شہر اس کے حق کے بجائے جو اس کا حق بنتا ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد ہو، چاہے این ایف سی ایوارڈ کے بعد ہو، کیونکہ اس شہر کی گنتی پوری نہیں ہے، اس کا سینسس کمپلیٹ نہیں ہے۔ 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر اگر کاغذوں میں 1.5 کروڑ ہوگا تو اس شہر کا حق ادا نہیں ہو پا رہا۔ یہ شہر کراچی جہاں روزگار کے مواقع پورے پاکستان کو مہیا کرتا ہے، آج اس شہر کراچی کے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، مختلف اداروں سے لے آف کیے جا رہے ہیں،
لیکن ود ڈیو رسپیکٹ گورنر صاحب، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ جو اس کا پچھلے ذمہ دار حکومتیں کر رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں. نہیں، آپ کو نہیں میں میں براہ راست ہوں، نہیں کہوں گا. میں بتاتا ہوں کیسے ہوں. نہیں، وہ ہیں جو آپ کے ساتھ حکومت کرتے رہے. نہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اس کا ذمہ دار ایم کیو ایم ہے، اس کا ذمہ دار پی پارٹی ہے، اس کا ذمہ دار نون لیگ ہے، اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. نہیں، میں آپ کو صاف بات بتا دوں. یہ الزام تراشیاں تو 75 سالوں سے ہم ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، لیکن میں نے اپنا نام اس لیے لیا کہ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، اور ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں، سچے پاکستانی ہیں. ہم نے آواز نہیں اٹھائی جس طرح ہمیں اٹھانی چاہیے تھی. میں آپ سے وہ حساب مانگوں گا جو 3 مہینے میں آپ کی گورنری کا ہے. آپ سی ایم نہیں تھے، گورنر نہیں تھے، وزیر نہیں تھے. میں اگر سی ایم ہوتا، گورنر ہوتا، جو اس وقت ہوتے جو ان کے ذمہ دار ہیں مسائل کے، میں ان سے سوال کرتا. اب میں آپ سے 3 مہینے کا، اسی لیے میں نے پرٹیکولر سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ 48 گھنٹے میں ان کی ورزیاں اتریں گی. اسی پر آ رہا ہوں میں. اب آپ دیکھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال آپ ان سے کریں گے، تو پھر یہ سوال آپ مجھ سے کیسے کر رہے ہیں کہ میں نے وردیاں کیوں نہیں اتروائیں یا میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ ہی کا جواب آ گیا، آپ ہی کے منہ سے آ گیا. میں نے نوٹس تو لیا. اس صوبے میں نوٹس لینے والے بھی نہیں رہے. اب میں نے بات کی اور اس بات پر قائم رہا. میں چل کر تھانے بھی گیا اور تھانے بیٹھ کر اس سے درخواست کی کہ جو منصب تمہیں اللہ نے دیا ہے، جو تمہیں اختیار دیا ہے، تم سے اللہ حساب لے گا. یہ خون ناحق کا حساب تمہیں بھی دینا پڑے گا کہ تم نے کیا سیکیورٹی پرووائڈ کی. پھر آپ نے کہا کہ کرپشن ہے ان 2 اداروں میں. میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن تو بہت چھوٹا لفظ ہے نا. ہر آدمی کرپٹ نہیں ہے اس ملک میں. میں نے ایسے بہت سارے پولیس والے دیکھے ہیں جو ایک غریب آدمی سے زیادہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ ان کے کوارٹرز میں جائیے جس میں ٹریفک پولیس والے رہتے ہیں، جس میں یہ عام پولیس والا رہتا ہے، تو ایک غریب سے زیادہ زندگی گزار رہے ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل کاز ڈھونڈنی ہے نا کہ ذمہ دار کون ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، آپ سے سوال کرتا ہوں میں. ایک تھانہ جو پیٹرولنگ کے لیے موبائل اس کو 2 دی جاتی ہیں، اس میں ایک موبائل کا جو ڈیلی اس کو ڈیزل ملتا ہے وہ 20 لیٹر ہے. 20 لیٹر میں کتنے مجرم ڈھونڈے گا؟ ایک لیکن میں بہت سارے ایس ایچ او، ایس پی، ڈی آئی جیز کے ایسے نام بتاتا ہوں کہ جس کی اتنی جائیداد ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کرتے. اور ابھی ایک ڈی سی کی مثال تھی نا، ڈی سی مٹیاری کی، وہ جو 1 ارب 70 کروڑ روپے بوریوں میں بھر کے اس کے پاس گئے. ایسی بھی مثالیں ہیں نا. میں کچھ اور بات کرنے لگا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. مجھے بتائیں 20 لیٹر میں مجرم ڈھونڈ سکتے ہیں؟ انصاف قائم ہو سکتا ہے؟ ہاں یا نہ؟ کون ذمہ دار ہے؟ نہیں، پہلے بتائیں ہو سکتا ہے 20 لیٹر میں؟ پھر ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے نا. نہیں ہو سکتا. اب آپ آ جائیں اس بات پہ کہ جب ایک ایس ایچ او اس 20 کو 200 لیٹر کرتا ہے نا شہر میں، کرپشن وہاں سے شروع ہوتی ہے. جب وہ 200 لیٹر ڈلواتا ہے تو اپنی جیب سے تو کوئی نہیں ڈلواتا. پھر جرائم پیشہ افراد اس علاقے میں جنم لیتے ہیں، چاہے کہیں وہ جوا کروا کے لیں یا ڈکیتی کے نام پر لیں. نہیں پکڑتے. ہاں، اب اسی پر آ رہا ہوں. اس لیے کہ اس کو ڈی آئی جی کور کرتا ہے. نہیں، کوئی ڈی آئی جی کور کرتا ہے. نہیں. قانون، پولیٹیکل پرسنالٹیز اس کے سرپرستی کرتی ہیں. قانون دیکھیں، میری بات سمجھیں. افراد بھی. پاکستان بنے 75 سال ہو گئے. آج بھی ہم 1969 کے قانون پہ پاکستان چلاتے ہیں، جو 69 میں آپ نے قانون بنائے تھے. 1969 کے ایکٹ پہ پاکستان میں چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہیں، معاملات چلتے ہیں. قانون سازی نہیں کی آپ نے. آپ کو 4 روپے کھانے کے ایک پولیس والے کو دیے جاتے تھے 70 سال پہلے، آج بھی 4 روپے ہی ہیں. اس پہ کسی نے قانون سازی نہیں کی کہ وہ 400 روپے ہونے چاہیے. 20 لیٹر ڈیزل آج سے 30 سال پہلے پابند تھا. آج آپ کو قانون سازی کرنی ہے کہ ان کو 200 لیٹر دیا جائے. قانون سازی اشرافیہ کے لیے ایک ہے، غریب کے لیے ایک ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کھوسا، زرداری، نام لے جائیں، چانڈیوز، گیلانی، قریشی، ان کے لیے ایک قانون، اور یہ غریب عام آدمی کے لیے ایک قانون. نہیں، آپ کے یہاں ہر چیز کے 2 قانون ہیں. تو پھر آپ کے یہاں گرامر اسکول میں نہیں، آپ کے یہاں گرامر اسکول میں جو بچہ پڑھتا ہے اس کو اردو نہیں آتی، اور جو پیلے اسکول میں پڑھتا ہے اس کو انگلش نہیں آتی. دیکھیں، آپ کے یہاں ایک ہاسپٹل ہے ساؤتھ سٹی. سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ کے ایک ہے ساؤتھ سٹی اور ایک ہے سول ہاسپٹل. ایک ہے جناح، ایک ہے آغا خان. تو غریبوں کے لیے تو جناح ہے اور امیروں کے لیے ساؤتھ سٹی ہے. تو ہر چیز کے 2 معیار ہیں. آپ گورنر ہیں، آپ کو ذمہ داری قبول کرنا پڑے گی صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے. بالکل، میں تو قبول کر رہا ہوں. اسی لیے تو آپ سے کہا میں نے کہ میری ذمہ داری ہے. میں نے تو کہا کہ آپ نے انکار کیا. آپ نے 3 مہینوں میں کتنے وہ گھر بھیجا؟
دیکھیں کو گھر سچوں کو بھیجنے کا اختیار اللہ کرے کہ میرے پاس ہو پھر کیوں؟ تو میں سبھی کو گھر بھیج دوں جو نا اہل ہیں نہ سمجھ ہیں نہ وہ کہتے ہیں نا نامعقول. بات صرف اتنی سی ہے کہ ارادہ اور نیت کی بات تھی نا. اس ارادے اور نیت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول والے دن اس مرتبے پر منصب پر نوٹیفیکیشن کرا کے بٹھایا تو میں نے اسی دن نیت کی تھی کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ مجھ سے لے اس میں لوگوں کی بھلائی ہو اور اسی چیز کو لے کر جو کام میں کر سکتا تھا جس چیز کا میرے پاس اختیار تھا وہ اختیار یہ تھا کہ میں لوگوں کے درمیان جاؤں لوگوں میں محبت ہم آہنگی اور پیار پیدا کروں. اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی کہ تمام ہی اسٹیک ہولڈرز کے پاس میں چل کر گیا. آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ نے اختیار کا استعمال کریں. آپ اختیار کا استعمال نہیں کر رہے, آپ کی بے بسی لگ رہی ہے. نہیں بے بسی نہیں ہے. سارے ہی اسٹیک ہولڈرز کے پاس جا کے سب سے پہلے تو جو نفرتیں اور قومیتوں میں ہم بٹ گئے تھے, فرقوں میں ہم بٹ گئے تھے, ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے تمام تر نقصان شہریوں اور صوبے کو ہوا. آپ پچھلا 4.5 سال اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وزیر اعظم جب آتے تھے تو چیف منسٹر ریسیو کرنے نہیں جا رہے تھے, گورنر صاحب سی ایم صاحب سے بات نہیں کر رہے تھے. تو سیاسی اختلافات کی بنیاد پر لوگوں کے جو بنیادی حقوق تھے اس سے ہمیں محروم کر دیا گیا. تو سب سے پہلا کام کہ لوگوں کے درمیان, سیاسی پارٹیوں کے درمیان, اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ہم آہنگی, پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے یہ 3 مہینوں میں نے پہلا کام یہ کیا. ابھی رک جائیں. دوسرا کام لوگوں کے درمیان جانا جس کے اندر میں لیاقت آباد کی گلیوں میں, لیاری کی گلیوں میں اور مختلف علاقوں کے اندر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے اندر ایک ہم آہنگی اور ایک تسلی اور ایک ہمت یہ دینا کہ انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں سے نکلیں گے. اور پھر صرف کراچی ہی نہیں, سندھ میں حیدرآباد, آپ کا دادو, میرٹھ, جتنے بھی 7 شریف, میں سب جگہ پر گیا. اب تیسری بات کر لوں, یہ سب چیزیں کیوں کی؟ اور یہ جو ایک لوگ اب کہنا شروع ہو گئے کہ عوامی گورنر ہے, گورنر ہاؤس میں نہیں بیٹھتا, لوگوں کے درمیان جاتا ہے, کھانا کھانے بھی پہنچتا ہے, کبھی جاوید نہاری تو کبھی لاہور کے اندر سری پائے کھانے. یہ کھانا کھانے کا شوق نہیں ہے اتنا جتنا یہ تاثر دینا ہے کہ ہم موجود ہیں لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے ساتھ کھڑے رہ کر ان کے مسائل سن کر معذرت کے ان ساتھ پر نہیں, میں آ رہا ہوں آپ کی معذرت پہ آ رہا ہوں. معذرت کے ساتھ گورنر صاحب, ویسے مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے کہ آپ کے یہ ایک عام آدمی کی گورنر صاحب سے جو تعلق ہو رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن ایک پرسیپشن یہ ہے کہ آپ زیادہ وقت آپ کا ان لوگوں پہ ہو رہا ہے, چاہے کبھی آپ پی سی ایچ جا رہے ہیں, کبھی آپ بہادرآباد جا رہے ہیں, کبھی آپ پیر کالونی جا رہے ہیں, کبھی ادھر ان کے پاس جا رہے ہیں جو ان مسائل کے خود ذمہ دار رہے ہیں, جنہوں نے بلا شرکت وغیرہ اس ملک میں صوبے پہ 3 دہائی تک حکومت کی ہے. اس میں پیپلز پارٹی نے سندھ کے دہی علاقوں میں آپ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک بار پھر ان لوگوں کو مسلط کر رہے ہیں جو ان مسائل کے ذمہ دار ہیں. یہ جواب آپ کو بریک کے بعد چاہیے پہلے چاہیے؟ میں بریک کے بعد چلتا ہوں کیونکہ سوال ایسا ہے جس کا یقیناً ہمارے گورنر صاحب جواب تفصیل دینا چاہیں گے. اور اگر مجھے تھوڑا سا احساس ہے کہ یہ سوال کرتے ہوئے میری آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. محترم گورنر سندھ میرے ساتھ ہیں اور اس بریک سے پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ بہرحال یہ عہدہ ایسا ہے کہ جس پر ہمارے میں دیکھ رہا تھا کہ سردار عبدالنشر صاحب کی تصویر دیکھ کر کے کون کون پائے کے لوگ بیٹھے ہیں, اور بعض ایسے بھی یہاں آئے کہ چلے گئے تو کسی کو یاد بھی نہیں ہے. ایئر مارشل نور خان مجھے یہاں دیکھ کر یاد آ رہے تھے, مجھے گورنر رانا لیاقت علی خان یاد آ رہی تھیں, بہت لوگوں نے کی. اور اس جگہ یہ عہدہ آئینی اور قانونی ارادہ ہے. تو بریک سے پہلے جو میں نے سوال کیا اگر میں اس کو اس طرح کہہ دوں, مطلب ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ ایک عہدہ آئینی اور قانونی ہے, اور ایک آپ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا جو اس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے پاس جانا, انہیں اکٹھا کرنا, خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کی جماعت کو, وہ آپ کے آئینی اختیارات
سے تجاوز کرتا نظر آ رہا ہے. آپ نے بریک سے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا. دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ مجھے بحیثیت گورنر جو نامینیٹ کیا ہے وہ MQM پاکستان جس کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں، جو کہ سندھ کے اربن ایریاز کی نمائندگی اور نمائندہ جماعت ہے، اس نے مجھے گورنر سندھ کے عہدے پہ نامینیٹ کیا. لیکن ظاہر ہے جب میں اس عہدے اور اس منصب پر آیا تو پھر میرا سیاسی رابطہ اور سیاسی ذمہ داریاں ختم ہو گئیں اور پھر میں سبھی جماعتوں کا صوبے کا گورنر ہوں. ایک نمبر سیکنڈ، بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یہ جو سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں MQM پاکستان ایک واحد سنگل جماعت پچھلے 15 20 25 30 سالوں سے اس شہر اور اس اربن ایریاز پہ حکمرانی کرتی آئی ہے. آپ ہی نے کہا اس بات کو کہ ذمہ دار ہیں وہ اس شہر کے. میں نام نہیں لوں گا کہ کون حکمرانی کرتا MQM رہا. پاکستان کی بات MQM کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، MQM اور پچھلے 30 سالوں کی بات ہو رہی. لیکن اس شہر کراچی نے ایک ایسی جماعت عمران خان نیازی صاحب جو جس کے سربراہ ہیں PTI، اس کو ووٹ دیا. اس شہر نے ووٹ دیا، میں خود مانتا ہوں، میرے گھر سے بھی میری فیملی نے بھی ان کو ووٹ دیا. اچھا. لیکن کیا 3.5 اور 4 سالوں میں ایک دہلے کا کام کراچی شہر میں نہیں ہوا؟ ابھی سنیے گا. 3 سال کا آپ حساب مانگ رہے ہیں اور 30 سال کا حساب نہیں دے رہیں گے؟ نہیں، میں تو موقع دینے کی بات کہہ رہا ہوں. جو ایک انہوں نے سنگل مجھے پارٹی نامینیٹ کیا تو پھر 30 سال کا آپ کو حساب دینا پڑے گا ان لوگوں کا. نہیں دینا پڑے گا. اس کی وجہ ہے کہ جو جماعت ایک سنگل جماعت کے سامنے اپنا کونسلر نہیں جتوا پائی، یہ جو سارے MNA بن گئے نا PTI کے، یہ کونسلر بھی نہیں جیت پائے تھے MQM کے سامنے. کونسلر تھے سارے. ان کونسلروں کو MNA بنایا اس شہر نے اور اچھی بڑی تعداد میں ان کو سیٹیں دی گئیں. لیکن میں آپ سے دوسری بات کروں، ایک سفارتکار جو اہم ترین ملک کا، 3 دن پہلے اس نے مجھے کہا کہ جب یہ PTI اور عمران خان آئے یہ کہہ کے کہ نیا پاکستان بنا رہے ہیں تو ہم بھی خوش ہو گئے تھے. لیکن اس نے کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ 4 سال بعد جہاں آپ لوگ تھے اس سے بھی نیچے چھوڑ کے گئے وہ. اور جنہوں نے آپ نے نامینیٹ کیا جو 30 سال کرتے رہے انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں 30 سال کا جواب تو آپ ان سے لیں گے جو 30 سال کرتے رہے نا. اسی پر آ رہا ہوں میں. 22 اگست کے بعد والی MQM پاکستان کا اس سے آپ حساب لیں گے، اور 22 سے پہلے والی MQM کا آپ کو جواب اگر چاہیے تو آپ ویزا لیں اور لندن چلے جائیں. ٹھیک ہے، میں تو یہاں کی بات کروں گا، اس پاکستان کی، اس شہر کی. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے اس میں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ایک عہدے پر، منصب پر، چاہے وہ جماعت کا ہو چاہے وہ کسی سرکاری ادارے کا ہو، جب آپ اس پر بیٹھتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ واقعی اس شہر میں اسٹریٹ کرائم انتہا کو پہنچ چکا. ہر روز کسی ماں کی کوکھ اجڑ جاتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ان کا بعد میں بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. بیٹا تو گیا ہی گیا، اس کے بعد بھی کوئی آنسو پوچھنے والا، ان کے گھروں کی کفالت کرنے والا نہیں ہے. بے بس بے اختیار ہیں کہ ان لوگوں کو گھر نہیں بھیج سکتے، ان کی وردیاں نہیں اتار سکتے. نہیں، بے اختیار بالکل بھی نہیں ہے، اور اختیار الحمدللہ موجود ہے. آپ یا تو کوئی کام لڑ کر کرا سکتے ہیں اور پھر دوری بنا سکتے ہیں. میں نے اس کے بجائے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا. میں نے سب سے پہلے IG سندھ سے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات کی. میں نے ایڈیشنل IG سندھ سے بات کی اور ان کو ٹائم دیا کہ میں آپ کو 10 دن سے 15 دن کا ٹائم دوں گا. 10 سے 15 دن کا آپ کمیٹی بنائیں اور اس میں SHOs کی ایسی اپوائنٹمنٹس کریں جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں، آنیسٹ بھی ہوں، کام کرنا چاہتے ہوں. سیاسی بنیادوں پر اگر SHOs لگے ہیں تو ان کو ہٹا دیا جائے اگر لگے ہیں. دوسرا میں نے چیف نہیں ہٹا سکتے، وہ تو دیکھیں گے نا، ابھی کمیٹی بنتی ہے اس میں کیا طے ہوتا ہے، دیکھ لیں گے جی، دیکھ لیں گے نا. آپ بھی اور میں بھی یہی موجود ہوں، ہم دیکھ لیتے ہیں اس بات کو بھی کہ کیسے نہیں ہٹیں گے. دوسری بات، چیف منسٹر صاحب سے میں نے کہا، اچھے انسان ہیں، نیک نیت آدمی ہیں، ان سے بھی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اوور آل اس بات کے اوپر پہلے آپ، کیونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، پولیس اور داخلے کا قلم جو ہے انہی کے پاس ہے. اس صوبے میں وزیر داخلہ کوئی نہیں ہے.
اس صوبے کے وزیر داخلہ بھی خود چیف منسٹر صاحب ہیں، تو ان پر ڈبل ذمہ داری ہے، ایک تو وہ چیف منسٹر ہیں اور وہ صوبے کے وزیر داخلہ بھی ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو، کیونکہ داخلہ کا قلمدان ان کے پاس ہے۔ تو ان سے میں نے کہا کہ آپ ساری چیزوں کو ریویو کر لیں اور دیکھیں کہ کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر شہر کراچی میں لوگ قتل ہو رہے ہیں اور اسٹریٹ کرائم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ تو 1% ہے، جو رپورٹ نہیں ہو رہا وہ 99% ہے، اور لوگ اب اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ جب لوگ گھروں میں محفوظ نہ ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی تو پالیسی بنانی پڑے گی نا۔ لیکن اگر میں نے جو نوٹس لیا اور میں تھانے پہنچا، اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں اگر میں وہ کرتا تو پھر یہ ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈالتے کہ ہم تو اچھا کرنے جا رہے تھے، لیکن کیونکہ گورنر صاحب نے بیچ میں آ کے ایک ہڑا اڑی مچا دی اور لوگوں کو معطل کروانا شروع کر دیا ہے یا کرنا شروع کر دیا، تو ہم تو بہت اچھا کر لیتے، نہیں کر پائے۔ کتنا وقت دیں گے تو میں انہیں نے ان کو 15 دن کا ٹائم دیا ہے، جس میں سے 12 دن گزر چکے ہیں۔ اچھا، تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں آج سے۔ 3 دن باقی ہیں۔ 72 3 دن بعد میں پھر اپنے اس لائحہ عمل کا اور اس بات کا اعلان کروں گا، اور پھر کھلی کچہریوں میں ذمہ داران کا تعین ہوگا، اور پھر سر عام میڈیا میرے ساتھ کھڑا ہو اور میڈیا پھر دکھائے اور بتائے کہ کون ذمہ دار ہے۔ میں کیا تجاویزات لکھ کر بھیجوں گا، تمام چیزیں میں لکھ کر بھجواؤں گا چیف منسٹر صاحب کو، اور اس خط کو پھر میں میڈیا کے سامنے بھی رکھوں گا کہ یہ تجاویز میں نے دی ہیں، یہ تجویز دی ہیں، اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو کون ذمہ دار ہے، اس کا تعین آپ کر لیجیے گا۔ چیف ایگزیکٹو ہے، یعنی چیف منسٹر ہے۔ جی میں نے تو کہا وہ تو داخلہ کی قلمدان بھی ان کے پاس ہے۔ چیف منسٹر ہوئے نا، میں نہیں کہتا کوئی ذمہ دار ہے، وفاقی حکومت پرائم منسٹر نواز میں شہباز تو شریف صرف ہوئے نا۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپس میں تعین کریں، چیزوں کو بہتر کریں، کنٹرول کریں۔ گورنر صاحب، لوگوں کو حل چاہیے مسئلے کا۔ حل یہی ہو سکتا ہے کہ ہم پھر فیصلہ کریں۔ آٹے کے لیے وہ سڑکوں پہ ابھی دوسری بات آپ دیکھیں، اس وقت آٹے کا شدید بحران ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور چور بازاری ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ اگر آپ کھانے پینے کی اشیاء سے بھی محروم کر دیں گے تو اس وقت سے ڈریں جب عوام کے ہاتھ ہوں اور ہمارے گریبان ہوں۔ حد ہو چکی ہے اور ہر چیزیں اپنی لمٹ سے کراس کر گئیں۔ سندھ پورا پانی میں بہہ گیا ہے، کراچی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے لوگوں کے دلوں کی طرح، روڈ راستے کھنڈرات کا سما پیدا کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ گورنر صاحب سیاسی لوگوں سے کیوں مل رہے ہیں، یہ بات نہیں بتائی جا رہی کہ گورنر صاحب صبح 10 بجے سے لے کے رات 5 بجے تک 17 گھنٹے ایڈمنسٹریٹر کراچی اور میں کراچی کے روڈوں پہ سڑکوں پہ جو اختیارات ہیں اس میں رہتے ہوئے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پر کام بتاتے ہیں تو دوسرے دن جا کر دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ شارع فیصل کو ایک دفعہ دیکھیے، اب دوبارہ آپ جیل چورنگی کو دوبارہ دیکھیے، کشمیر روڈ کو دوبارہ دیکھیے، اور یہ جتنے راستوں میں کھڈے تھے آپ کے سینٹرل کے ایریا میں دیکھیے، ایسٹ کے ایریا میں دیکھیے، تو پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے میں رات اور دن اسی بات پر صرف ہو رہا ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پہ کچھ حد تک کمی کی جا سکتی ہے۔ سڑکیں محفوظ نہیں ہیں، لوگ گھروں میں محفوظ نہیں ہیں گورنر صاحب، اور مجھے تو آپ جو گفتگو کر رہے ہیں مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کرسی پہ آپ پھر کتنا رہ سکیں گے جب آپ ان بڑے بڑے جو ہیں مگرمچھوں کا اور شعر زیادہ یاد نہیں رہتے، لکھے ہوئے میں پڑھ لیتا ہوں۔ وہ ابھی 2-3 دن سے میں نے ایک شعر پڑھتا رہتا ہوں، جاتا ہوں کہ جس میں ہے نا کہ وہ سارے زمینی خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں، یا اللہ میری توقیر سلامت رکھنا۔ تو دعا تو یہی ہے کہ توقیر سلامت رہے اور زمینی خداؤں سے الجھنے کا انجام مثبت ہو، نیگیٹو نہ ہو۔ عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ خیر کوشش پوری کروں گا کہ الجھ کر بھی اگر لوگوں کے مسائل کو حل کر سکوں اور الجھ کر لوگوں کے درمیان محبت پیدا کر سکوں، اور ان زمینی خداؤں سے الجھ کر لوگوں کے لیے ان کے حقوق کے لیے کچھ حاصل کر سکوں، تو سیٹ جاتی بھی ہے تو کوئی غم نہیں۔ کون ہے زمینی خدا؟ سارے ہی ہیں، کون ایک نہیں ہے، سب ہیں۔ میں نام لے دوں؟ نہیں ضرورت نہیں، شرمندہ ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور میں چاہوں گا جب وقت کم ہے، گورنر صاحب سے گفتگو کر کے بڑا میں انجوائے کر رہا تھا، ان کے پاس بھی اور میرے پاس وقت ہوتا تو ہم بہت طویل کرتے ہیں، لیکن جب اب میں بریک کے بعد آؤں گا تو ان سے کنکلوڈ گفتگو کروں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
ہیں مجاہد بلوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے، اور پھر بریک سے پہلے جو میں نے کہا تھا اس کو پھر دے رہا ہوں کہ گورنر سندھ صاحب سے جو سوال ہو رہے ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر، میں کافی گورنرز کو اور اللہ نے موقع دیا کہ سربراہان ملاقات کر رہا ہوں، لیکن جو ان سے گفتگو ہو رہی ہے کھلے دل سے ہو رہی ہے، اور اس کا جواب بھی یہ بڑی فراخ دلی سے دے رہے ہیں، اور اسی لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کرسی پہ گورنر صاحب جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اللہ ان کو اس طرح رکھے، کیونکہ وہ جن کا ذکر کر رہے تھے بریک سے پہلے زمینی جو ہیں خدا یا دیوتا بہت بڑے، گورنر صاحب اب لوگوں کو جو بہت زیادہ آپ کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ ٹھیک ہے کہ یہ سندھ کے شہری علاقوں کی جو نمائندہ جماعت تھی جنہوں نے آپ کو نامنیٹ کیا، اور یہ ٹھیک ہے، اس کا ایک اور پہلو ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، اور اب ان لوگوں نے خود اس سے دستبردار بھی ہو گئے جن لوگوں کو آپ لا رہے ہیں، لیکن مجھے آپ نہیں سمجھتے کہ کافی اب وقت ہو گیا، یہ جو بہادر آباد ہوئے یا پیر کالونی ہوا یا پی سی ایس سوسائٹی ہوا، یعنی مائنس لندن کہہ لیں یا پتہ نہیں پلس لندن کا ذکر تو میں نہیں کروں گا، ان کو جو اکٹھا کرنے کا کیا یہ اگر آپ یہ آ بھی گئے اس پر ڈیلیور بھی کر سکیں گے؟ انہیں پتہ ہے کتنے خوفناک مسائل ہیں، انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کو ان سے بڑی شکایتیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ لوگ ان سے اب وہ والا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ ان کو خاموش کر سکیں، تو یہ جو آپ جن لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں ایم کو، ان پہ جو آپ ذمہ داری کا بوجھ ڈال رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کتنا خوفناک بوجھ ان کے اوپر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں، مجبور تو کسی کو نہیں کر سکتا، اور جہاں تک بات ہے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس شہر کے نمائندے ہیں، مسیحا ہیں، تو جن سے بھی میں ملا میں نے ان سے یہی کہا کہ جب اپنے لوگوں کے کاموں کا اختیار نہ ہو، آپ کے ہاتھوں میں طاقت نہ ہو، تو پھر آپ بخشش پر چلتے ہیں، اور یہ شہر کراچی بھی بخشش پہ ہی چل رہا ہے، اور لوگ غریب ہو گئے اس شہر کے، مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے، لوگ ادھار مانگ کر گھر کا راشن ڈالتے ہیں، اور پھر جو ادھار دیتا ہے ایک مہینہ تو اس کی باتیں سنتے ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس اور طرح ایک طرف سے لوگ اتنے غریب ہو گئے، دوسری طرف یہ حال میں پڑھ رہا تھا کہ 1 کمرے اور 2 کمرے کا جو اپارٹمنٹ ہے 6.5 کروڑ کا مل رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ 6.5 کروڑ کا اپارٹمنٹ کون لے رہا ہے، ہاں، وہ 1% یہ نہیں ہے، وہ تناسب 10% خراب ہے، ہو گیا نا، امیر تر ہوتا جا اتنا رہا ہے، امیر اتنا امیر میں نے کہا نا کوئی پوچھنے والا نہیں، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو بیلنس ختم ہو گیا۔ جس کے پاس 1 کمرے کا فلیٹ تھا وہ بیچ کر کرائے کے مکان میں آ چکا ہے، جس کے پاس 2 کمرے کا فلیٹ تھا وہ 1 میں آ چکا ہے، گاڑی والا بیچ کر موٹر اور سائیکل پر ایک آ کمرے کا چکا ہے۔ فلیٹ 6.5 کروڑ کا بھی خریدنے والا موجود ہے ہاں، اور پکڑ میں نہیں ہے، اچھا، اب بات اس یہ لیے آ کہ اس کو جاتی سیاسی ہے سرپرستی کہ حاصل ہے۔ ان حالات میں جو اپنے پاکٹس بنا کر سیاست کر رہے تھے، تو لوگ بڑے نالا تھے اس شہر کے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائیاں ہم ٹی وی پہ دیکھیں یا اپنے مسائل دیکھیں جو ان کے حقوق نہیں دلا پا رہا، اور لڑ بھی رہے ہیں آپس میں۔ تو میں جتنے بھی علماء کرام سے ملا اور جتنے تاجر برادری بزنس کمیونٹی سے ملا، تو سبھی کی یہ خواہش تھی کہ ہم آہنگی اور پیار جو آپ تمام لوگوں سے، جیسے آصف علی زرداری صاحب سے بھی میں ملا، پیر صاحب پگاڑا سے ملا، ایاز لطیف علیجو صاحب سے ملا، سراج الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، تو لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ بھی جو باقی لوگ ہیں، مصطفیٰ کمال بھائی ہیں، فاروق ستار بھائی ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ ملیں اور ان سے کہیں کہ نہیں، انہوں یہ نے تو آپ جو کو نا نامنیٹ کیا ہے، اتفاقی، اس پہ کتنوں کو مائنس اور کتنوں کو پلس کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے 2 کی بات کی، انہوں نے نامنیٹ نہیں کیا، میں بات کر رہا ہوں خالد مقبول بھائی کی نہیں کر رہا، جی، مصطفیٰ کمال بھائی اور فاروق ستار بھائی، لوگوں کی، یہ علماء کرام اور بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے جب میں ملا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ باقی لوگوں سے مل رہے ہیں، پیر صاحب پگاڑا سے میں 3 دفعہ ملا ہوں، زرداری صاحب سے بھی میں 3 دفعہ ملا، تو پھر یہ بزنس کمیونٹی اور علماء کرام کے بڑے عمائدین نے مجھے کہا کہ آپ ان لوگوں سے بھی ملیں، مصطفیٰ کمال بھائی سے اور فاروق ستار بھائی سے بھی، اور ان کو بھی یہ سمجھائیں
کہ یہ شہر جو ہے وہ آپس کی نا گورنر صاحب اتفاقی جو سے نہیں انتخابی ہوگا. نتائج پاس کے ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس از اکول ٹو زیرو اس وقت ہیں یہ. دیکھیں بحیثیت گورنر سندھ یہ میرا منصب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کے نمبرز گنوں اور ان کو سپورٹ کروں. میرے لیے تو سبھی سیاسی جماعتیں برابر ہیں. جو حاصل کیا کریں گے ووٹرز آپ؟ ہیں نہیں آپ ایم کیو ایم کو اکٹھا کر کے کیا حاصل کریں گے؟ نہیں اکٹھا کرنے کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں متحد ہمارا کر کے کیا مذہب حاصل کریں گے؟ اسلام بھی یہ نہیں، آپ کہتا ہے کوشش کر رہے کہ ہیں. آپ گورنر صاحب لوگوں گئے کے ہیں. درمیان پلیز گورنر صاحب آپ محبت گئے ہیں لوگوں کے پاس متحد کرنے کے لیے. نہیں محبت اور ہمانگی پیدا کرنے میں تو کوئی دو رائے نہیں سیاسی نا. طور پر متحد کر رہے ہیں آپ. سیاسی کام تو ان کا اپنا ہے. آپ اگر سیاسی یہ طور پہ متحد کر نہیں رہے ہیں. میں متحد نہیں کر رہا. میں تو صرف آپس میں ایک ان سے کہتا ہوں کہ لڑائی نہ کریں, جھگڑا نہ کریں, بھلے اپنی اپنی پارٹیوں میں رہیں. آفاق احمد بھائی سے میری یہی بات ہوئی, انہوں نے کہا میری مہاجر قومی موومنٹ ہے. میں نے کہا مبارک آپ کو, آپ اپنی سیاسی جماعت میں رہ کر اپنے اس شہر کراچی کے کچھ اصولوں پر اتفاق کر لیں, جس میں انہوں نے کہا مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے. میں نے تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی جماعت چھوڑ کے کسی میں شامل ہو جائیں. سب اپنی اپنی جماعتوں میں رہ کر بھی اس شہر کراچی کے بنیادی حقوق عوام کو دلانے کے لیے اور سندھ میں صوبہ سندھ کے لوگوں کے بنیادی حقوق ان کی عوام کو اور پورے صوبے کے لوگوں کے درمیان امانگی کی بات میں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں جب آپ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالی گفتار دیتے ہیں, جیسا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے ایک بات ڈال دی, ایک ریت ڈال دی ہے نا, ایک مت ہو گئی ہے کہ گالی کے بغیر اب سیاست نہیں شروع ہوتی. تو میرا مقصد بنیادی یہ تھا کہ تمام لوگ اپنا اپنے حصے کا کام کریں, لیکن ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو ٹھیک نہ کریں اور ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک بھی نہ کریں. آپ جو لوگوں کے بنیادی مسائل کریں. ایک سے زیادہ بار پی ٹی آئی کے لوگوں کا یا نیازی صاحب کا ذکر کر چکے ہیں, تو ہمارے مسائل کا ذمہ دار تو یہ یا تو نون لیگ رہی ہے یا ایم کیو ایم رہی ہے, پیپلز پارٹی رہی ہے, 30 سال سے حکومت کرتی رہی ہے. انہیں تو 3 سال ملے نا, اور وہ بھی یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ ان کو یہ آئے کہاں سے. واقعی عوام نے ووٹ دی ہے, اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں مجھ سے تو آپ نے 3 مہینے کا حساب مانگا, اب میں 3 سال کا بھی ان سے نہ مانگوں. نہیں میں بالکل یہ بتائیں 3 مہینے میں لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں 30 سالوں کا حساب دوں, وہ بھی آپ نے کہا. پھر 3 سال کا نہ مانگوں, یہ تو زیادتی ہے نا. میرے اس شہر نے ان کو ووٹ دیا نا, یا دلوایا گیا, جو بھی ہوا مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو 4 سال یا 3.5 سال ملے تو اس شہر میں نہیں, اس ملک میں کوئی دھیلے کا کام نہیں ہوا. کتنا وقت چاہیے؟ مجھے تو وقت نہیں چاہیے, میں تو روزانہ کی بنیاد پہ کام کر رہا ہوں. 3 مہینے ہو گئے آپ کو؟ میں تو کر رہا ہوں, روز کام کر رہا ہوں. آپ مجھ سے روز کا حساب لیں. نہیں آپ 3 مہینے میں آپ مجھ سے ایک پروگرام کر لیں کہ روزانہ میں نے کیا کام کیے. میں صبح 10 بجے اٹھ کے رات 5 بجے سوتا ہوں, اور جو بھی وسائل اور اختیارات موجود ہیں اس سے آگے جا کر جو 3 مہینے میں کام کیے ہیں اس کی ایک موٹی ترین بک ہے. ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب, جو پرنسپل سیکرٹری بھی تھے میرے, آپ ان سے پوچھ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے 1 مہینے میں کام کیا وہ 3 سال کا کام تھا. آپ جس دن این ای ڈی کالج کے لڑکے کا کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے بعد یہ پکڑے جائیں گے, اس کے بعد میں آپ 9 واقعات آتے اور ہاں ہے 9 نہیں ہے, اس کے بعد 16 واقعات ہیں. پکڑے کیوں نہیں گئے پھر اس کی ذمہ داری؟ اس کے بعد 9 نہیں ہے. میں 16 کے 16 لوگوں سے ملا ہوں. میں نے گورنر ہاؤس بلایا ہے, سب کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے, اپنے گلے لگا کے وہ روئے ہیں, میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. نہیں اس بات صرف یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے روکیں. جس جگہ کا یہ واردات ہوئی اس کے ایس ایچ او کی پیٹی اترنی تھی, وہ معطل ہو چکا, وہ معطل ہو چکا, نہیں ہوا, نہیں ہو گیا. آپ چیک کر لیجئے, معطل ہو چکا. وہ 4 دن بعد وہ معطل ہو چکا ہے, وہ نہیں ہے اب ایس ایچ او. آپ چیک کریں اس بات کو. اور اب ایسے ہی ہوگا. دیکھیں میں کہتا ہوں ایسا کیا, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ایس ایس پی اور ڈی آئی جیز بھی چینج ہونے چاہیے. اور آئی جی سے تو آپ نے بڑا محبت کا اظہار کیا. نہیں آئی جی دیکھیں آپ کے بہت نیک نیت, ایماندار, نیت میں نہیں چاہیے, ایماندار, اور جب وہ سی سی پی او تھے انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. میں ان کو ذاتی طور پہ اس لیے جانتا ہوں کہ وہ اس کراچی میں پچھلے 20 سالوں سے سرو کر رہے ہیں. ان کی نیک نامی, ان کی شہرت اور ان کا کام کرنا, سبھی دشمن بھی ان کے یہ بات کرتے ہیں. آپ سے تعاون کر رہے ہیں جو الیکٹڈ یا جن کی ذمہ داری ہے, یعنی اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کہہ لیں صوبے کی؟ نہیں پیپلز پارٹی والے بالکل تعاون کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب کی مہربانی ہے, جب میں بات کرتا ہوں جو کام کہتا ہوں اس کو کرواتے ہیں, اس پر ایکشن بھی لیتے ہیں. ان کے تمام وزراء سے میں رابطے میں ہوں. اور آپ نے وفاق, اور میں اس طرف تو گیا ہی نہیں کہ وفاق کے تحت جو آج تک کے سی آر کا حال ہے آپ نے پڑھا, وہ اربوں روپے کہاں گئے, کہ واٹر کا جو ہے پانی کا وہ کیا ہوا, گیس کی صورتحال یہ ہے, بجلی کی صورتحال یہ, تو میں بھول ہی گیا. جو وفاق کر رہا ہے وہ, میں صرف ایک پیغام دوں گا آپ کے چینل کے تھرو
کہ ماں باپ بچپن سے چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، سیاستدان بن جائے، منسٹر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اچھا انسان بنائے. ہمارے یہاں اچھے انسانوں کی کمی ہے. اگر ہم اچھے انسان ہوتے تو یہ جو ساری آپ باتیں کر رہے ہیں نا، ہمارے اندر نیشنلزم ختم ہو چکا ہے، پاکستانیت ختم ہو چکی. ہم اپنے ملک کو اون نہیں کرتے. ہم غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، اور پاکستان سے باہر جا کے بھی اپنے ملک کو گالیاں نکالتے ہیں، چور کہتے ہیں. ہم اپنے شہر کو بھی اون نہیں کرتے، اپنے صوبے کو اون نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جب میں اپنے شہر کو، اپنی قومیت کو، اپنے صوبے کو، اور پھر اپنے ملک کو، اور سب سے پہلے ملک پاکستان، اگر میرے اندر نیشنلزم نہیں ہے، میرے اندر اسلام ہونے کی وجہ سے میرے اندر ایک اچھا مسلمان نہیں ہے، میرا ایمان نہیں ہے، قومیت نہیں ہے میری، اور میں اپنی قومیت کو فخر سے نہیں کہہ سکتا، تو میں پھر اچھا انسان نہیں بن معذرت سکتا. کے ساتھ جو میں نے آبزرویشن لی اس میں آپ کے یہاں مایوسی بے بسی زیادہ ہے. ہو جائے گی صحیح. مایوسی ختم اور ہے. اگر یہ مایوسی بے بسی مایوسی ختم کر دیں گے. مایوسی بے بسی مجاہد اس بیت پر نہیں آئے. آپ دیکھیں ہم شہر میں نکلیں گے اور مایوسیاں ختم ہو جائیں گی. ڈلیور نہیں کر سکے، اس شہر اگر کو آپ ڈلیور نہیں کر سکے، نہیں، سن تو لیں، اس شہر کو اون کریں گے، اس شہر میں ڈلیور کریں گے، اور اگر اس کے حقوق دلانے کے لیے لڑیں گے. میں نے ایک لفظ کہا تھا اپنے ایک پروگرام میں کہ چھین لیں گے، اس پہ بڑی ناراضگی آئی لوگوں کی طرف سے. تو لوگوں کو حق دلانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے مہینوں میں، سالوں میں نہیں، اس شہر کراچی اور اس صوبے کے لوگ آپ کو کہیں گے کہ کوئی تھا اور کوئی ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کرسی پہ نہیں رہیں گے. ارے کرسی کیا چیز ہے، آپ کو کرسی ابھی دے دیتے ہیں. تھینک یو.